بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، انسان کی تخلیق کے حوالے سے انسان کو کیوں بنایا گیا، کیوں تخلیق کیا گیا، اسی موضوع کے اوپر ہم کل بھی بات کر رہے تھے۔ آج بھی اتباع کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اتباع کیا چیز ہے اور اتباع کیسے کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، پرنسپل منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان کی سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہما صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے اتباع کی بات کی، اتباع کے پہلو کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے نا، اللہ نے اس کی رضا کہا۔ یعنی آپ ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی بنتے ہیں، اصل مقصد آپ کے اللہ کو راضی کرنا، تو آپ اپنا مقصد اچیو کر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آگے چلے ہم تو پتہ چلا کہ اللہ راضی ہوتا ہے جب آپ سنت مصطفیٰ پر آتے ہیں، اور سنت کے لیے آنے کے لیے اتباع چاہیے۔ اب اتباع میں اللہ رب العالمین نے قانون دے دیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اب حضور کی اتباع کے لیے سائیکالوجیکلی بھی، اور اگر آپ دین اسلام کی بات کریں اس طرح سے بھی، دونوں لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اتباع کے لیے آپ کو جس کی بھی اتباع کرنی ہے، یہاں تو ہم سب سے بڑی ہستی کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو اس سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ جس سے محبت بڑھ جاتی ہے اسی سے انسان اسی کی اتباع کرتا ہے، اور آٹومیٹکلی اس کا رنگ اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ دکھنے سے ہی آپ کو ان جیسا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ رنگ لانے کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لانی پڑے گی نا۔ محبت کی مثالیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے تاکہ ہم اتباع تک جا سکیں نا۔ کیونکہ انکنڈیشنڈ جو محبت ہوتی ہے وہ اتباع پہ لے جاتی ہے۔ جو وجوہات پر ہوں تو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا تھا کہ محبت کی 2 kinds ہیں۔ ایک ہے فطری محبت، یعنی آپ کو پیدائشی طور پہ محبت ہے، لائک جو پیرنٹس کی محبت آپ سے، اور آپ کی محبت آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کی محبت۔ لیکن کچھ محبتیں ہیں جو آپ کی عقل اپیل کرتی ہے، دیٹ از گڈ، یہ اچھا ہے، تو آپ وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی محبت کو اللہ رب العالمین نے بھی عقلی محبت میں رکھا، ایون اپنی محبت کو بھی اللہ نے عقلی محبت میں رکھا، فطرت میں نہیں رکھا، تاکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا ریزن کے تحت اس کو چھوڑتا نہیں۔ جو قدرتی ہے نا اللہ نے ڈال کے رکھی ہے، وہاں ویلیو نہیں ہوتی ان چیزوں کی جتنی ویلیوز آپ نے خود گین کرنے کے ساتھ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عقلی محبت میں۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے کتنی ہونی چاہیے، تو اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دے دی۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھے ہوئے فرمایا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور اتنی محبت ہے کہ اپنے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حق ادا نہیں ہے۔ فرمایا حضور سب سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں، اپنے بعد ہے نا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر خاموش رہے، کہ سچے لوگ تھے نا، یہ نہیں کہ منہ پہ اچھے بن جائیں اور اندر وہ فیلنگس نہ ہو۔ انہوں نے پورا اپنے اوپر توجہ دی، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، بیٹھے رہنے کے بعد کہنے لگے حضور اب آپ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے نا، اتباع کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر حضور سے محبت، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس بارے پہ روشنی بھی ڈال دی۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، بخاری و مسلم کی متفق رہے حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں پائے گا۔ یعنی اگر ایمان مکمل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی ایمان آپ کا آتا ہونا چاہیے، تو شرط یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ یعنی مجھ سے محبت ہو، حتی اکون احب الیہ، اتنا محبوب ہو جاؤں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، اور سب لوگوں سے بڑھ کر میں محبوب ہو جاؤں، اس دن سمجھو تمہارا ایمان مکمل۔ تو بات تو سمجھ میں آئی کہ ایمان مکمل ہوگا تو جنت نصیب ہوگی نا، قبر روشن ہوگی۔ اگر اللہ نہ کرے محبت انکمپلیٹ ہے تو ایمان بھی انکمپلیٹ ہے، محبت ناقص ہے تو ایمان بھی ناقص، ہاں محبت اتم ہے، کمپلیٹ ہے تو پھر ایمان بھی کمپلیٹ ہوگا۔ اب محبت کا ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں کو لائک کرتا ہے نا اس کی ڈیزائرز بھی ویسی ہوتی ہیں، اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہوگا ہی نہیں حتی یکونوا ہواؤں تابعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ مجھے فالو کرتے کرتے اس کی خواہشات ہی ایسی ہو جائیں جو میں چاہتا تھا، جو میں لے کر آیا ہوں، قرآن حدیث کے مطابق خواہشات بھی وہاں چلی جائیں، ہوتا نا
برائی سے رکنا ہے, ہم تقویٰ پہ بات کرتے رہے, حسن اخلاق ہے. ہاں حسن اخلاق پہ آ گئے. وہ تھا آپ پریکٹس کر رہے تھے. جب آپ رسول اللہ کی محبت میں داخل ہوئے تو یہ بات ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ آپ کی خواہشیں حضور کی سنت کے مطابق ہو گئی, قرآن حدیث کے مطابق. جس دن ہو جائے تو سمجھ لیں اتباع پہ آ گیا. اب کوئی اتباع پہ آ گیا, اللہ کرے اسی رمضان کا صدقہ ہم لوگ بھی آ جائیں. بالکل آمین. تو جو آ گیا نا, اب اللہ کی طرف سے قانون سنیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتبعونی, میرے نبی کی اتباع کرو. اب جس نے کر لی فرمایا یحببکم اللہ, تم نکلے تھے مجھے تلاش کرنے, میری محبت میں, اپنے مقصد کو پانے کے لیے کہ تم تخلیق کیے گئے ہو. جاؤ جب اس دنیا سے جاؤ تو رضا کی سند ہاتھ میں, کہ تم کر ہی نہیں سکتے. سیدھی بات ہے, ہماری اوقات ہی. اللہ کہتا ہے جب تم میرے نبی کی اتباع پہ آؤ گے یحببکم اللہ, اب میں خود تم سے محبت کروں. سبحان اللہ. اب کتنی محبت کرے گا. اللہ نے فرمایا تم میری طرف چل کے آؤ گے نا, میں دوڑ کے آؤں گا. سبحان تم ایک بالشت آؤ گے نا تو میں ایک گز تمہارے قریب آؤں گا. تم ایک دفعہ مجھے ربی پکارو گے نا, میں 3 دفعہ عبدی 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 کہہ کے پکاروں گا. اور پھر اپنی محبت کے اظہار میں قیامت کے دن تمہارے پچھلے یغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں. تو شرط یہ ہے اپنے مقصد کو پانے کے لیے, اپنی تخلیق کو, یعنی وٹ از مائی ایمبیشن, کہ میرا مقصد دنیا میں ہونا ہی کیا چاہیے. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں جی آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, میرے 3 بچے ہیں تو میرے دوسرے بیٹے کو انجینئر بننا چاہیے, ایک عالم بن جائے, ایک حافظ بن جائے, نیکیاں مل جائیں گی. یہ ایمبیشنز ہی نہیں ہے, مطلب یہ اصل میں رستے ہیں. جو مقصد ہے, جو منزل ہے, جو ڈیسٹینیشن ہے وہ رضا الہی ہے. ڈاکٹر بنے اس لیے کہ اللہ کو راضی کریں گے, انجینئر بنے اس لیے کہ اللہ کو راضی کریں, خلق خدا کی خدمت کریں گے نا. سائنٹسٹ آپ بنتے ہیں تو بڑے بڑے سائنٹسٹ جتنے بھی آپ پیچھے پڑھے ہیں ہسٹری میں, اتنے بڑے اچھے سائنٹسٹ مسلم گزرے ہیں, وہ سارے اسکالرس تھے. بالکل ہمارے یہاں تو کیٹیگری بن گئی نا, اسکالرس کوئی اور ہے اور سائنٹسٹ کچھ اور ہے, جبکہ یہ ایک ہی ہے. مقصد ہے آپ کو میتھمیٹکس اچھا کرنا چاہتے ہیں, آپ کمپیوٹر فیلڈ میں, آئی ٹی فیلڈ میں اچھا کرتے ہیں, مقصد ایک ہو کہ جو کماؤں حلال, اور جو میرا ورک ہو, جو میں سیکھوں اللہ کی رضا کی, تو آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو. بہت شکریہ, اور خوبصورت بات, اور اس عنوان کا اختتام ہوا. انسان کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو ہوئی. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.